اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ دین صرف اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلامی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں صرف اسلام ہی قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے مفہوم کو بہت ہی واضح اور آسان انداز میں یوں بیان فرمایا ہے: ہر زمانے کے نبی پر اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اتباع محمدی کا نام اسلام ہو گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے روگردانی کرنا، چہرہ پھیرنا گمراہی ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور دین پر عمل کرتا ہوا مر گیا تو وہ دین اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی تھا تو پھر لوگوں میں باہمی اختلافات کی آگ کیوں بھڑکتی رہی؟ جس نے انہیں حق سے ہی دور کر دیا، اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے کہ ان کا اختلاف کسی نیک نیتی پر مبنی نہیں تھا بلکہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغیم بینہم۔ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم آ جانے کے بعد بھی آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا، یعنی اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، انہوں نے اس متفقہ دین میں طرح طرح کے اختلافات خود پیدا کیے۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے توحید کو چھوڑ کر 3 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا، یہودیوں نے توحید کو چھوڑ کر ابنیت، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے کا عقیدہ بنا لیا۔ اور یہ اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس اختلاف کی وجہ آپس میں حسد، عناد، دنیاوی اغراض، مقاصد، عہدوں کی طلب اور لوگوں کی ایک جماعت کو اپنا پیرو بنانا تھا، وگرنہ اسلام کی حقانیت میں تو کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ توحید کے دلائل عقلیہ نقلیہ واضح کر دینے کے بعد اب کسی کا انکار نہیں سنا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو آدمی بھی اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرے گا، کفر پر جمع رہے گا، دین اسلام کو نہیں مانے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے کفر کی وجہ سے بہت ہی جلد اس کا حساب چکا دیں گے اور اسے اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام: دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا وبال۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ اہل علم اور دینداروں میں عام طور پر اس وقت اختلاف ہوتا ہے جب وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ عہدوں اور مناصب کی محبت، شہرت اور مال و دولت کی ہوس اس اختلاف کو بڑھانے میں خصوصی کردار ادا کرتی ہے۔ پس جو آدمی بھی دنیا آخرت میں خیر و بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حب جاہ، مرتبے کی محبت، حب مال کی محبت سے دور رہے، اس لیے کہ یہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ دنیا کی شدت محبت کے فتنے سے بچنے کا علاج حب جاہ اور حب مال بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان کو شدید قسم کی گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا رکھیں، اپنے دل کے احوال کی اطلاع دیتے رہیں، اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور دل سے حب جاہ حب مال نکل جائے گی۔ پھر حالت یہ ہو جائے گی: دنیا میں رہتا ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ نمبر 2، یہ بیماریاں بندے کو ایمان سے بھی محروم کر سکتی۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ آپس میں بغض و حسد اور زدم زدی انسان کو ایمان تک سے محروم کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھیں، کہیں اس میں کسی کے بارے میں بغض، حسد یا بلا وجہ ضد، ہٹ درمی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اپنی کافی کوشش کے باوجود ان روحانی بیماریوں سے شفا نہیں ہو رہی تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور ان سے اپنا علاج کرائیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نمبر 3، محض علم سے گزارا نہیں ہو سکتا، علم کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ صرف علم بندے کو حقائق و معارف تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس
علم تو آیا تھا مگر اس کے باوجود وہ آپس میں ضد حسد باطل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور علماء خاشعین اور اہل علم میں شامل نہیں ہو سکے جن کی گواہی کو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت میں بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ صاحب علم تھے، بلکہ یہ کہا علم ان کے پاس آیا تھا مگر یہ لوگ اس کے چشمے صافی سے فیضیاب نہ ہو سکے، کیونکہ علم موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اس سے وہی زمین مستفید فائدہ اٹھا سکتی ہے جو پاک ہو طیب ہو۔ اسی طرح علم سے بھی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی طبیعتیں پاک بھی ہوں، صاف بھی ہوں، جن کے دلوں پہ ظلمت کے پردے پڑے ہوئے ہوں، اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہو، وہ علم الہی سے کبھی بھی فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ بس اسباب علم کے ساتھ ساتھ روشن دل کا بھی ہونا ضروری ہے، اور روشن دل ذکر اللہ کی کثرت اور اہل اللہ کی مجالس سے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آدمی کے پاس علم ہے، علم ہوتا ہے، لیکن عمل نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بارے میں یہ آتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اور ایسے ایسے وہ خود بیان کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ سب کو پتہ ہے جوا، فراڈ، دھوکہ نہیں دینا چاہیے لیکن سب کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علم تو ہے لیکن دل روشن نہیں ہوا، دل ابھی تک غفلت میں بھرا ہوا ہے، اور دل نحوست سے بھرا ہوا ہے، اور دل ایک طرح کا گٹر بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر گناہوں کی مستقل گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو کبھی کبھی توفیق مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین والوں سے ملنے کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نالی میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ حساب ہوتا ہے کہ ان کو بہت کم، بہت زور ان کے اوپر لگانا پڑتا ہے، تب جا کر ان کو توفیق ملتی ہے، یا ان کو مہینے میں کہیں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، یا بیچ میں کہیں ایک دفعہ کہیں اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ لوگ نالی میں گرے ہوئے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایک طرح کے گٹر میں گرے ہوئے ہیں، جو بالکل سال میں کہیں ایک دفعہ، 2 سال میں کہیں ایک دفعہ ان کو توفیق ملتی ہے۔ تو یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو آدمی کو ڈبو کے رکھتی ہے، اور آدمی بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے آدمی کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ غلط باتیں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے کہ جب وہ بالکل دین پر نہیں چلتا، شیطان کی حدیں چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بناتا رہتا ہے۔ اب علم ہوتا ہے لیکن گمراہی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ علم گمراہی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ آیت اور حدیث پڑھے گا اور اپنی طرف سے الٹا مطلب بیان کرے گا، جو دل میں آئے گا وہ بیان کر دے گا، اپنی دنیاوی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے آیت پڑھے گا اور اسی میں سے اپنی ضرورت کے مطابق مطلب نکالے گا، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث پڑھے گا، اسی میں سے اپنی ضرورت کے مطابق مطلب نکالے گا۔ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ بھائی میں کسی عالم کو پہلے سنا لوں۔ بھائی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے، کوئی نئی بات سمجھ آئی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات سمجھ آئی ہے، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ 5 6 7 10 15 علماء کرام کو بتائیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی سے تحقیق تو کرائیں، کسی سے تصدیق تو کرائیں۔ یہ تو اس آدمی کے لیے جو عالم ہو، عام آدمی کے لیے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی پہلے کسی عالم کو بتائے میرے دل میں یہ بات آئی ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد کے وقت میں میرے دل میں یہ بات آئی ہے اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے، میں مکے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں میرے دل میں یہ بات آئی اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ نہیں نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسے کہہ رہا ہے کہ میں مکے میں بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی جان یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے آپ کو مکے میں بیٹھ کر آئی ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ تہجد کے وقت میں اٹھیں، اس وقت میں بھی آپ کو کوئی ایسی بات آ سکتی ہے۔ شیطان ہے بھائی، شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے تو آپ کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے، ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اسی کی بات ماننی، اللہ کی بات نہیں ماننی۔ ایک طرح کی قسم ہی کھائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، شیطان کی باتیں مانتے جا رہے ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے بارے میں کیا اللہ سے کہہ رہا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میرے رب تیری عزت کی قسم، میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، وہ اس قسم پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، اکثر ناشکرے ہوں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ کو ناراض کریں گے۔ تو اس لیے شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، نفس کی مکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ کوئی بھی بات ہو وہ پہلے علماء کرام سے پوچھنی ضروری ہے، ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ علم تو ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے،
اس کی بھی تصحیح کرانا ضروری ہے، اس کو بھی علماء کرام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس میری سمجھ میں یہ آیا، میری سمجھ میں یہ آیا، بس یہ صحیح ہے۔ یہ تو شیطان کی بات ہے کہ بس میں سمجھ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے، یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں۔ بھائی اللہ کے بندے، تجھے پیدا کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا وہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ تو اس کو سجدہ کر، تو بس سجدہ کر، کیونکہ وہ تیرے سے زیادہ جانتا ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے، اس سے پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بس جو میری سمجھ بات آئی ہے بس وہ صحیح ہے، اسی پہ ڈٹا ہوا ہے، اسی پہ پکا ہوا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، کئی لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو دین کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب